السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی محترم مکرم ملک خدا بخش صاحب کے گھر میں یہ پرکیف اور باسعادت اور بابرکت محفل جاری و ساری ہے۔ دور و نزدیک سے پیار اور محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ تشریف لانے والے جملہ عاشقان رسول صد بار مبارکباد کے مستحق ہیں، اور رسول کائنات میں بطور خاص آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے 7 بار مبارکباد بھیجی ہے۔ کتنی بار؟ 7 بار۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہوا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ میں بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، اور فرمانے لگے طوبیٰ لمن رآنی و آمن بی، ایک بار مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ، یعنی میرے صحابہ، جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے، دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے۔ اور پھر فرمایا وَطُوبَىٰ 7 مرات لمن لم یرنی و آمن بی، اور ان لوگوں کے لیے 7 بار مبارک ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، بن دیکھے مجھ سے پیار کیا۔ تو یہ ہم پنجابی میں بھی جب کہیں کسی کو بہت زیادہ خوشی ملے تو ہم کہتے ہیں 7 مبارک ہیں۔ یہ جو ہم 7 مبارکیں دیتے ہیں، یہ کہاں سے ہیں؟ یہ خود رسول کائنات نے آج سے 1450 سال پہلے ہمیں دے دی۔ اور دیکھیں آقا کی محبت کا عالم اپنے ہم جیسے گناہگار امتیوں کے لیے، کہ آقا بیٹھے تھے صحابہ کے جھرمٹ میں، آقا فرمانے لگے کہ میں وددت ان لقیت اخوانی، میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے کن سے ملنا چاہتا ہوں؟ بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے اوا لسنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ مگر آقا نے فرمایا نہیں، انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو ہمارے بعد آئیں گے، ہمیں دیکھا نہ ہوگا، بن دیکھے ہم سے پیار کیا کریں، بن دیکھے ہم سے پیار کیا کریں۔ تو دوستان جی وقار، یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ، یہ زمانہ ہی سارا خوش نصیب زمانہ ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے مزے لوٹ رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے مزے لوٹ رہا ہے۔ کہاں وہ صحابہ کہ جن کے پائے کا کوئی شخص کائنات میں نہیں ہے، ادنا سے ادنا صحابی کا بھی، بڑے سے بڑا فقیر، درویش اور غوث اعظم بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر انہیں بھی ایک بار مبارک ہے، اور ہم جیسوں کو 7 بار۔ کتنی بار؟ 7 بار۔ تو اپنی قسمت پہ ظاہر ہے یہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا اظہار ہو رہا ہے۔ یہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور کئی لوگ بیچارے سمجھ نہیں ہوتی، مت مارے ہوتے ہیں، بیچارے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی مت مارے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حضور کے زمانہ میں تو نہیں ہوتا تھا، یہ جھنڈیاں، یہ لائٹنگ، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ لنگر حضور کے زمانہ میں تو نہیں ہوتا تھا۔ تو میں کہتا ہوں کہ پھر ان سے پوچھو کہ یہ زمانہ کس کا ہے؟
یہ زمانہ حضور کے زمانہ میں نہیں ہوتا تھا تو ہم کسی اور کے زمانے میں جی رہے ہیں کیا؟ یہ کس کا زمانہ ہے؟ تو بھائی یہ حضور ہی کے زمانہ میں ہو رہا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ تو مت مارے ہیں نا، سمجھ نہیں آ رہی بھائی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تو یہ حضور ہی کے زمانہ میں ہو رہا ہے. یہ بولے نا، یہ کوئی میری بات تو نہیں ہے، احادیث ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، قرآن ہے. تو یہ زمانہ کس کا ہے؟ یہ زمانہ بھی حضور کا زمانہ ہے. ہمارے انگا کے اور فخر ایشیا جنہیں کہتے ہیں احمد ندیم قاسمی رحمت اللہ علیہ، ان کے سامنے بھی یہی بات ہوئی ہوگی. تو کسی نے کہا ہوگا کہ 1,24,000 پیغمبروں کے زمانے گزرے. تو وہ کہنے لگے کہ تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا وہ لاکھوں کا صحیح، ہزاروں کا نہیں وہ لاکھوں کا صحیح. مگر اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا. اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا. یہاں تھوڑی سی وہ بات انہوں نے اپنے حساب سے ٹھیک کہی ہوگی، مگر تا حشر سے مراد یہ ہے کہ حشر تک، اور پھر حشر بھی ہے اور حشر کے بعد ہی کا زمانہ ہے. تو اسے تھوڑا سا بدل دیتے ہیں، تا کی جگہ ایک اور لفظ لگائیں گے. اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا نہیں، اب جو ما حشر کے فردہ ہے وہ تنہا تیرا. اب جو ما حشر کے، حشر تک نہیں، حشر سمیت اور حشر کے بعد تک بھی جتنا فردہ ہے وہ تنہا تیرا، وہ تنہا تیرا. تو یہ تو زمانہ بھی حضور ہی کا ہے. اس لیے اعتراض بنتا نہیں. جو بندہ یہ اعتراض کرے سمجھ جانا چاہیے اس کی مت ماری ہوئی کہ وہ پھر کس کے زمانے میں جی رہا ہے. جب عیسیٰ کا زمانہ تھا، کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. موسیٰ کا زمانہ تھا، کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. نوح کا زمانہ تھا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ. ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ. جب ان کے زمانے تھے نام ان کے چلتے تھے. آج زمانہ مصطفیٰ کا ہے کہ کلمہ بھی مصطفیٰ کا چلتا ہے. لا الہ الا اللہ، بولیے بلند آواز سے محمد رسول اللہ. اس بدبخت سے کہو پھر محمد کے علاوہ کوئی اور نبی چن، کوئی اور نبی چن. یہ تمہارا خیال اور یہ تیری مت کا دھیان سے آئی ہے. میرا نبی تب بھی تھا، اب بھی ہے، تب تک رہے گا. جب نہ تب ہوگا، نہ تب اب ہوگا، نہ کب ہوگا، نہ جب ہوگا. میرا نبی ہے. تو اب جو ماں حشر کے فردہ ہے، تو یہ زمانہ کس کا ہے بھائی؟ جواب دے سکیں گے. دلیلیں ڈھونڈنے کی ضرورت تو نہیں کہ صدیق نے کہا کہ نہیں کہا. بھائی صدیق کو ایک بار مبارک ہے، مجھے 7 بار ہے. بات سمجھ آئے؟ صدیق کو کتنی بار مبارک ہے؟ ایک بار. تو صدیق نے نہیں کہا تو میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ مجھے 7 بار مبارک دی ہے رب نے، رب کے محبوب نے. عمر نے نہیں کیا تو ٹھیک ہے، نہ کیا ہوگا، انہیں 1 بار مبارک ہے. مجھے کتنی بار ہے؟ 7 بار. مجھے کتنی بار ہے؟ 7 بار. زمانہ یہ مصطفیٰ کا ہے، زمانہ یہ مصطفیٰ کا ہے. اب اسی ڈھونڈے نا، اسی ڈھونڈے نا. اب یہ بات میں جملہ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ یہ اعزاز، یہ شان مصطفیٰ کی ہے کہ انہوں نے ہمیں بھائی کہا، انہوں نے ہمیں بھائی کہا ہے. ہم اس کے باوجود آقا کو بھائی نہیں کہہ سکتے. مگر اگلی بات دیکھو، صحابہ نے نہیں کیا تو وہ تو دوست تھے، وہ تو صحابہ ہے. آقا ہمیں بھائی کہہ رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں.
ہم جو کر رہے ہیں میاں صاحب، وہ تو صحابہ تھے، وہ تو دوست تھے، کریں نہ کریں، ہمیں آقا نے صحابہ کہا، ہم بھائی کہا ہے، ہم کر رہے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی سمجھ آئی؟ زمانہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا۔ صحابہ نے نہیں کیا، دلیلیں نہیں دیتے، ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے نہیں کیا، ہم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا زمانہ اس اعتبار سے بلل آخرت خیر اللہ کا من اولا، اس اعتبار سے یہ زمانہ اس سے، بتائیے میں لفظ کہوں یا آپ خود کہیں گے، یہ زمانہ اس سے افضل زمانہ ہے، یہ زمانہ اس سے افضل زمانہ ہے۔ بھائی دیکھ کر پیار کرنا اور بات ہے، بن دیکھے مست ہو جانا اور بات، بن دیکھے مست ہو جانا اور بات ہے۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ عجیب ترین ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فرشتوں کا ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ فرشتوں کا ہوگا۔ آقا نے فرمایا فرشتوں کا ایمان کس سے عجیب ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہر وقت جلوہ قدرت میں رہتے ہیں، جلوہ قدرت میں رہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا بھئی؟ مجھے ہاں نہ میں کہتے رہنا تاکہ میں سمجھتا رہوں کہ آپ سمجھ رہے۔ آقا نے پوچھا کس کا ایمان عجیب ترین ہے؟ کس کا ایمان عجیب ترین ہے؟ صحابہ نے عرض کیا فرشتوں کا عجیب ترین ہوگا ایمان۔ آقا نے فرمایا ان کا ایمان عجیب ترین کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہر وقت جلوہ قدرت میں رہا کرتے ہیں، ہر وقت جلوہ قدرت میں رہتے ہیں، ان کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر انبیاء کا ہوگا۔ پھر کس کا ہوگا؟ انبیاء کا ہوگا۔ آقا نے فرمایا انبیاء کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہر وقت اللہ سے ہم کلام رہتے ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی رہتی ہے، ان کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ہمارا ہوگا، پھر ہمارا ہوگا۔ آقا نے فرمایا تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میں خود تمہارے درمیان موجود ہوں، میں خود تمہارے درمیان موجود ہوں۔ تم سورج کا پلٹنا بھی دیکھتے ہو، چاند کا ٹوٹنا بھی دیکھتے ہو، کڑوے اور کھاری کنویں میٹھے بھی ہوتے دیکھتے ہو، آنکھوں کو نکل کر پھر اپنی جگہ پہ لگنا بھی دیکھتے ہو، بادلوں کے سائے بھی دیکھتے ہو، تم تو سب کچھ دیکھ رہے ہو، تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ میرے تمام تر معجزات تمہارے سامنے ہیں، تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر آپ ہی کرم فرمائیے، بتا دیجئے کہ عجیب ترین ایمان کس کا ہوگا، کس کا ہے؟ تو آقا نے فرمایا عجیب ترین ایمان ان لوگوں کا ہے کہ جو میرے بعد میں آئیں گے، کتابیں پڑھیں گے، ان کتابوں میں ایک کتاب قرآن ہوگی، قرآن میں میرے حسن کے تذکرے پڑھیں گے، بن دیکھے مجھ سے پیار کیا کریں گے۔ عجیب ترین ایمان تو ان لوگوں کا ہوگا۔ اب آپ کے ذوق اور محبت کے لیے بات کر دوں، جب ہم جلوس نکالتے ہیں، جنیاں لگاتے ہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ عجیب لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ وہ کہتے ہیں عجیب لوگ ہیں۔ ارے تمہارے کہے ہوئے عجیب نہیں ہے، ہمیں عجیب ہمارے آقا کہہ گئے ہیں، ہمیں عجیب ہمارے آقا کہہ گئے ہیں، تمہارے کہنے سے ہم عجیب نہیں ہوئے۔ یہ مصطفیٰ کی زبان ہے جو اگرچہ نفرت ہی سی صحیح تم بول رہے ہو، یعنی تم اپنے الفاظ سے یہ کہہ رہے ہو کہ سچ کہا تھا آقا نے یہ عجیب لوگ ہیں، سچ کہا تھا آقا نے کہ یہ عجیب لوگ ہیں۔ تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں۔ ارے بھائی تمہارا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آقا نے جن لوگوں کو عجیب کہا تھا وہ ہم ہی ہیں، وہ ہم ہی ہیں۔ آقا نے جنہیں عجیب کہا تھا وہ لوگ ہم ہی ہیں۔ ابھی تو یہ عجیب تک پہنچے،
सुनने वाली बात। अभी ये कहां तक पहुंचे? अजीब तक पहुंचे हैं। अजीब से फिर अजीब तर होगा, अजीब तर से फिर अजीब तरीन होगा। अभी वो दिन आने हैं, अभी वो दिन आने हैं। अभी तो हम पॉजिटिव डिग्री में है, अभी सुपरलेटिव डिग्री मिलनी है जो मुस्तफा हमें देंगे। आजबुल ईमान, अजीब तरीन लोग, अजब अजीब तरीन लोग। अभी तो हमें सिर्फ लोग क्या कहते हैं? ये बोलिए क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अजीब। इससे अगली डिग्री भी है अजीब तर, और आखिरी डिग्री है अजीब तरीन। अभी हमने वहां पहुंचना है। इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह उस अजीब मखलूक की इब्तिदा और आगाज हो चुका है, और हम उसके सरखेज, हम उसके इब्तिदाइया हैं, हम उसके दिबाचा हैं, हम उसके मुकद्दिमतुल जैश हैं, हम उसके हरावल दस्ता है। अभी वो दस्ता आने वाला है, अभी वो गिरोह आने वाला है जो अजीब तरीन होगा, मगर हमारी नस्लों में पैदा होगा जो अजीब तरीन। वो कहाँ पैदा होगा? हम उस नस्ल के पेशरो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस नस्ल के पेशरो हैं। उन अजीब तरीन लोगों के क्या है? पेशरो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे और दवाम अता फरमाए, और वो जो पेशरो हम हैं हमें फिर अमली तौर पर पेशरो बनने का सलीका भी अता फरमाए और तौफीक भी अता फरमाए, तौफीक भी अता फरमाए। तो हमने अब मोहब्बत तो करते हैं, जरा वफा भी करनी है। मोहब्बत तो करते हैं, सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि इसमें वफा भी करनी है। ये नहीं वफा भी करनी है, समझ आए कि नहीं? इस तरह ना हो कि कहें इज़वंत व रब्बुका नहनु हाज़ा हाँ हुना कायदून, कि हम यहाँ बैठे हैं, तुम जानो तुम्हारा रब जाने, हम तो सिर्फ मोहब्बत करने वाले हैं, हम तो सिर्फ चूरी खाने वाले हैं। तो चूरी नहीं खानी बल्कि बोलिए वफा भी करनी है। और वो वफा क्या है? अपने आप को उसवा पैगंबरी के मुताबिक ढालना है, उसवा पैगंबरी के मुताबिक ढालना है। अपने शब रोज को देखिए, अपने अखलाक और अपने किरदार को संवारे, तब ये मोहब्बत वफा का रूप धारेगी। तब ये मोहब्बत कौन सा रूप धारेगी? वफा का।